رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کو خیر خواہی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کئی لوگ رمضان کے دوران راشن کٹ تقسیم کر کے لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ حزب سابق الکاظمی ٹرسٹ ناندیڑ کے ذمہ دار عبدالعلیم سوداگر قادری اور عبدالعظیم سوداگر قادری کی جانب سے رمضان راشن کٹوں کی تقسیم کی گئی۔ شہر کے معروف تاجر عبدالعظیم سوداگر کی موجودگی میں آج ان راشن کٹوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ عبدالعظیم سوداگر قادری الکاظمی ہمیشہ ہی فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہیں۔ ان کی جانب سے سیدوں کو خصوصی مدد بھی کی جاتی ہے۔ راشن کٹ تقسیم کرنے کے اس عمل میں مختلف NGOs کی مدد حاصل کی گئی۔ NGOs کے ذمہ داران نے مختلف پسماندہ علاقوں میں جا کر مستحق افراد کی جانچ کی اور ان کی ایک فہرست تیار کی گئی۔ اس کے بعد آج انہیں تقسیم راشن کٹ پروگرام میں کٹ کی تقسیم کی گئی۔ کٹ میں 1 مہینے کا اناج دیا گیا، جس میں گیہوں کا آٹا 15 کلو، 26 کلو چاول، 2 کلو مسور کی دال، 2 کلو چنا دال، 2 کلو تیل، 2 کلو شکر پتی، 1 کلو پینٹ کھجور، ہلدی، مرچی، نمک، 1 کلو بیسن کا آٹا، صابن، روح افزا اور دیگر اشیاء پر مبنی یہ راشن کٹ تیار کی گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آج شہر ناندیڑ کے غربا کے اندر ہم نے اناج تقسیم کیا۔ الحمدللہ ناندیڑ کے مختلف NGO کی مدد سے، جنہوں نے ہمیں گھر گھر جا کے سروے کیا اور لسٹ لا کر دی، جس میں یتیم، بیوہ، مسکین، اپاہج لوگ، ان کے درمیان ہم نے راشن تقسیم کیا۔ یہ ہمارے پیر و مرشد سرکار سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی کی ہمیں تعلیمات تھی کہ غریبوں میں راشن تقسیم کرو تو اس طرح تقسیم کرو کہ انہیں مہینے بھر کسی کو راشن مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے آج جو راشن تقسیم کیا، اس میں 25 کلو چاول، 15 کلو آٹا اور جو بھی ضروریات کھانے کے جو چیز رہتے ہیں، پورے 1 مہینے کا راشن ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا۔ اور راشن ہم جو گھر میں استعمال کرتے ہیں وہی راشن ہم نے غربا میں تقسیم کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو الحمدللہ حضور کی تعلیمات پہ، ہمارے پیر و مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اسی لحاظ سے راشن کو تقسیم کیا۔ اور خاص طور پر میں ناندیڑ کے اور تمام دنیا کے سرمایہ دار جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان سے میں ایک بہت ہی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی زکوٰۃ صدقات کے علاوہ بھی جو سید فیملی رہتے ہیں، سادات اکرام جو حضور کی آل میں سے، حضور کی نسل میں سے رہتے ہیں سید، وہ لوگوں کو بھی اپنا مال پاک نذرانے میں سے ان لوگوں کے درمیان اپنے پاک مال کو تقسیم کرے۔ سیدوں کی خدمت کرنا یہ عمل ایسا عمل ہے جس سے حضور خوش ہوتے ہیں، حضور کی روحانی خوش ہوتی ہے۔ بہت سارے سرمایہ دار جب زکوٰۃ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اس میں کوئی بیچ میں سید زیادہ آ جاتا ہے تو اسے نکال دیتے اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ سید ہیں، آپ کو زکوٰۃ نہیں چلتی۔ ارے آپ سید ہیں تو انہیں بٹھائیے ادب سے، انہیں اپنے پاک مال میں سے نذرانہ دیجیے اور سیدوں کی دعا لیجیے۔ سیدوں کی دعا اور ان کی خدمت یہ بہت بڑا عمل ہے جس سے آج امت غافل ہے یہ عمل سے، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کو جو تھامے رہیں گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گا۔ ہمیں قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے اور اہل بیت سید جو حضور کے آل رہتے ہیں ان سے بھی ہمیں محبت اور مودت رکھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی ہمیں خدمت کرنا ہے۔ خدمت خلق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عبادتوں سے، ریاضتوں سے جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے وہ چیز خدمت خلق سے اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو غریبوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے اور اخلاص رکھے، اس کے اندر ریاکاری مت آنے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غریب امت پہ رحم کرے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے بندوں پر رحم کرو، میں تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ تو ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اس میں جو لوگوں نے ہمارے ساتھ گراؤنڈ لیول پہ محنت کی ہے میں سب کا شکر گزار ہوں۔ بالخصوص شعیب بھائی ہیپی کلب والے، ہمارے سلمان الخیر والے، نعیم خان، ہمارے نعیم خان صاحب، اور ہمارے ببو بھائی، وسیم بھائی کھڑک پورے کے، ہمارے تاج الدین پیر بھائی
اور ہمارے منیر خان، منور خان صاحب اور جتنے بھی لوگ جن لوگوں نے ہمیں سروے کر لسٹ لا کر دی، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو محنت کی، اللہ ان کو بھی اپنے خزانوں میں سے نعمت عطا فرمائے۔ اور ہمارے اسٹاف جو بھی ہمارے دکان کے مزدور بھائی اور ہمارے پیر بھائی اور ہمارے دوست احباب جنہوں نے یہ ہمارے کام میں جسمانی محنت کی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آج روزے کی حالت میں صبح سے سب لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے، سب کی محنت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ اس کی شان کے حساب سے ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری تو کچھ اوقات نہیں ہے، ہم تو بے بس، لاچار، مجبور، اس کے در کے بھکاری ہیں۔ اللہ کا یہ انعام ہے، اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں چنا، اللہ نے دینے والے ہاتھ بنایا، یہ مالک کا احسان ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو بھی ایسی دینے والے ہاتھ بنائے۔ میں، میرے بھائی عبدالعلیم سوداگر اور میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور سب سے میں دعاؤں کا معروضہ کرتا ہوں۔ بالخصوص میرے بھائی عبدالعلیم سوداگر کی اس سال ماہ رمضان میں عمرے کی نیت ہے، اللہ ان کی عمرے کی اور کعبۃ اللہ کی روضہ رسول کی حاضری کے اسباب بنا دے، جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور ہمارے پیرزادے سید آل مصطفیٰ قادری علی پاشا سرکار کی عمر میں، عمل میں، تقوی، طہارت، پرہیزگاری میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، ہمارے والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں میں محبت، اتفاق، اتحاد رکھے، ہمارے پیرانی ماں کو، ان کے تمام شہزادوں کو، حسنین پاشا سرکار، شبر پاشا سرکار، سب کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہماری جو ٹرسٹ ہے الکاظمی ٹرسٹ، میں اس ٹرسٹ کے ذریعے یہ جو کام کیے ہیں ہمارے پیر بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں پیر بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ ہماری محنت، ہماری زیادہ سے زیادہ مدد کرے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہر سال ایسی دینے والے ہاتھ بنائے، اس کے بندوں کی ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے، اللہ ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔